معاشرے کا حصہ بن جائیں، ابھی بھی وہ ذہنیت نہیں ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت آپ کے بارے میں تبدیل نہیں ہوئی، لیکن اس وقت آپ کو کہا گیا کہ یہ تو بالکل جیسے کمی قسم کے لوگ ہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں، ملکی نظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آج اسی مدرسے اور آج اسی مدرسے کے طالب علم اور استاد کے بارے میں اور مدرسے کے نظام کے بارے میں دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نیا تاثر دنیا کو دے رہی ہے کہ مدرسہ بڑا خطرناک ہے، مولوی بڑا خطرناک ہے، یہ قاتل ہے، یہ بدماش ہے، لوگوں کو آپ سے خوف ہو۔ ہم وہی لوگ ہیں، وہی شریف لوگ ہیں۔ جمعیت علماء ملک کی سیاست کا حصہ ہے، اور یہ اپنی تاریخ کے امین، اپنے ان اکابر کی قربانیوں کی امین جواب ہے۔ شاید پچھلے سال میں نے اسی جگہ پر آپ کو بات سے کہا، پھر ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ وہ علماء کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ سچ ثابت ہوئی یا نہیں؟ بے شک، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کو آپ جماعت کی تقسیم سے تعبیر نہ کریں، ماشاءاللہ، اس کو آپ عمل تطہیر سے سبحان تعبیر اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ابن خلدون نے سیاست کی تعریف کی ہے کفارۃ للخلق، مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا، وخلافۃ اللہ فی العباد لتنفیذ احکامہ فیہ۔ یہ سیاست ہماری اسلامی تاریخ میں 500 سے زیادہ کتابیں ہیں جو ہمارے اکابرین و اسلاف نے سیاست کے موضوع پہ لکھی ہیں۔ لیکن ہم نے اس کو دنیا داروں کی چیز سمجھ لیا کہ سیاست شاید دنیا داروں کا کام، اور ہم نے صرف دعوت پہ اکتفا کر دی۔ 6 باتیں آپ لوگوں نے سنا، یہ کل دین، یہ مدرسے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر علماء پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی درگاہیں آباد ہوتی ہیں، 8-8 10-10 سال تک لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی بھی آپ کے مدرسے میں آئے گا جو آپ ہی سے پوچھے گا یہاں دین کا کام بھی ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے ایک ذہن پیدا ہے، یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہ بنایا ہوا نیٹ ورک ہوتا ہے، جس کے لوگ آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، جس کے لوگ دکانوں میں بھی ہوتے ہیں، جن کے لوگ چوراہوں پر بھی ہوتے ہیں، جو بسوں میں اور ٹیکسیوں میں بھی سفر کرتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کو توڑنا ہے، اور توڑ چکے ہیں انشاءاللہ، توڑ چکے ہیں انشاءاللہ۔ مدرسوں کے مقابلے میں مدرسے لے آئے، وفاقوں کے مقابلے میں وفاق لے آئے، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے کہ تم اس طریقے سے مدارس کو مجبور کرو گے کہ بھائی وہ ایک نئی آپ کو وفاق ہم نے منظور کر کے دی ہے، مدرسہ اس میں شامل ہو جائے
ورنہ پھر یہ حساب دو، یہ حساب دو، یہ حساب دو۔ استاد سے پوچھو تم کون ہو، تمہارے والدان کون ہے، تمہارے چچے کون ہیں، تمہارے خالائیں کتنی ہیں، وہ کہاں رہتی ہیں، تمہاری بہنیں کہاں رہتی جی ہیں، جی تمہارے داماد کتنے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پوچھو۔ جو پوچھ رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا میں کون ہوں، اور ہماری پہچان حاصل کرتا ہے۔ خبردار ہے اس طرح کا کوئی عالم درس میں آیا کہے گا اگر آپ کی پوزیشن بتاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ سر اجازت ہو تمہارا نصب کیا ہے؟ بس تم اس سے زیادہ وفادار ہو پاکستان کے؟ میں رضاکارانہ طور پر پاکستان کو وفادار ہوں، تم تنخواہ لے گا، نوکری کرے گا۔ اللہ اکبر ہم نے ان حالات کو دیکھا بھی ہے، یہ ہم کو گزری بھی ہیں، اور ہمارے جو اکابر و اسلاف کو گزری ہے وہ شاید ہم سے نہیں گزری ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کے چلنا ہمیں سکھایا ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں سکھایا۔ قربان ماشاءاللہ اللہ اکبر تو امام بخاری فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے ترازو عدل کے قیامت کے روز۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسان کے اعمال اقوال تولے جائیں گے۔ یہ انسان کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے، یہ در حقیقت رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ اعمال و اقوال تو اعراض ہیں، والاعراض لا توزن۔ اور آپ کو سائنس کی جدید ایجادات میں اور کی نفی کرتی ہے۔ موازین جمع کا صیغہ ہے، یعنی ترازو متعدد ہوں گے یا ترازو بہت زیادہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دو اعتبار سے ترازو زیادہ ہوں گے، یا اشخاص کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے۔ اور یا یہ کہ انواع اعمال کی بنیاد پر ترازو زیادہ ہوگا۔ یہ نمازوں کو تولنے والا ترازو ہے، یہ نفلوں کو تولنے والا ترازو ہے، یہ روزے کو تولنے والا ترازو ہے، یہ حج کو تولنے والا ترازو ہے، یہ زکوٰۃ کو تولنے والا ترازو ہے، یہ حقوق کو تولنے والا ترازو ہے۔ مختلف انواع جو اعمال کے ہیں اس کی بنیاد پر جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ترازو ایک ہے۔ اور حضرت سلمان کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں زمین و آسمان سب جمع ہو سکے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس ایک پلڑے سے باہر رہ سکے۔ تو یا تو پھر ہم یہ کہیں کہ یہاں جو موازین ہے یہ میزان کی جمع ہے، جیسے مواعید میعاد کی جمع ہے، اور یا پھر دوسری صورت میں
اس کو ہم موزون کی جمع بناتے ہیں. موزون کی جمع موازین، جیسے مشہور کی جمع مشاہیر. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. یہاں قرآن ایک میزان طریقے سے. اور علامہ جلال الدین محلی نے اس کی تفسیر کی ہے، یعنی لا تنقصوا الموزون. اور تفخیم کی بنیاد پر جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے. ویسے ہم تو عام طور پر کہتے ہیں جب ایک معزز مہمان آتا ہے ہوتا اکیلا ہے، لیکن مہمان تشریف لا رہے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تو کب آیا، ہم کہتے ہیں آپ کب تشریف لائے. جمع کا صیغہ پھر تفخیم و تعظیم کے لیے. اور قرآن کریم نے بھی یہ طرز اختیار کیا ہے، جیسے کہ وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. نوح ایک ہے لیکن صرف مرسلین جمع کے ساتھ لے آئے. بارش تو نہیں آ رہی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قسط صفت ہے موازین. اور صفت اور موصوف کے مطابقت ہونی چاہیے. صفت اور موصوف کے مطابقت ہونی چاہیے. یہاں موصوف جمع ہے اور صفت مفرد ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قسط مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف مقدر ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ. اور یہی کہ قسط مصدر ہے، اور مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع یکساں ہوتے ہیں. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. لیوم القیامہ، یا نام تعلیل کے لیے ہے، لحساب یوم القیامہ. یا توقید کے لیے ہے، لوقت یوم القیامہ. وقال مجاہد القسطاس والعدل ضرورية. امام بخاری ترجمہ الباب میں جب کوئی ایسا لفظ لے آئے کہ اس مادے سے قرآن کریم میں دوسرا لفظ بھی موجود ہو تو اس کو بھی ترجمہ الباب میں لے آتے ہیں. تو قسط کے لفظ سے ترجمہ الباب لائے، لیکن قرآن میں اسی مادے سے لفظ قسطاس یا قسطاس وہ بھی تھا، اس کا بھی تذکرہ کر لیا کہ القسطاس والعدل ضرورية. رومی زبان کا رہا. اب قرآن کریم تو اللہ فرماتے میں نے عربی میں نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. پھر قرآن عربی میں اور اس میں ایک لفظ عجمی. کیا اللہ تعالی کوئی عجمی لفظ لانے کی بجائے عربی لفظ لانے میں قادر نہیں تھا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی عجمی لغت کا ایک لفظ عربی میں بدل جاتا ہے، اس کی تعریف ہو جاتی ہے، تو اس کو عربی ہی سمجھنا. دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اسلوب عربی کے اعتبار سے ہے. اس کی فصاحت و بلاغت کا جو مقام اعجاز ہے، جب اسلوب کلام اور اسلوب عربیت اپنی جگہ پر قائم ہے تو ایک آدھ لفظ اگر کسی اور لغت سے بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا
چونکہ اسلوب متاثر نہیں ہوتا لہٰذا اس کی عربیت اور عربیت کی فصاحت و بلاغت اور اس کے مقام اعجاز پر اس کو خارج ہونا کوئی متاثر کیا بات کیا ويقال القسط مصدر المقسط اور مقسط تو افعال کا باب ہے اور قسط ثلاثی مجرد ہے یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ مصدر المصدر یعنی مادہ ذکر کیا ہے اور ان اللہ یحب المقسطین جب اقساط سے ہوگا تو پھر عدل کے معنی میں آتا ہے اور اما القاسط اگر قصد سے ہوگا تو پھر وہ جائر کے معنی میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان یہ ثقيلتان في الميزان یہ حدیث باب کی مناسبت ہے قدر باب کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر تسبیح و تحمید کہہ دو تسبیح بمعنی تنزیہ کے کہ اللہ کو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک سمجھو اور تحمید تمام صفات کمالیہ کو اللہ کے لیے ثابت کرنا جب مجلس سے اٹھو اور تسبیح و تحمید کہہ دو تو مجلس میں جتنی کوئی کوتاہی لاحظ ہوئی ہے اللہ ان سب کو اٹھنے سے پہلے اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے تو ہم کو اللہ سے گزارش کریں گے یا رب ہماری یہ مجلس کو 8-10 سال کا ہے جب سے ہم طالب علم بنے ہیں گھر سے آئے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور 8-10 سال میں آج ہم آخری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس پورے دورانیے میں اگر ہم سے کوئی لفظیں ہوئی ہوں جو خطائیں ہوئی ہوں تو آج جب ہم کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو معاف کر صلی اللہ علیہ سب حضرات بیٹھے دستار بندی ہوگی سب بیٹھے